تو عام نیکیوں کا معاملہ ہے کہ ایک نیکی کمائے تو 700 نیکیاں اللہ رب العزت انہیں عنایت کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ مگر روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا، اس لیے کہ روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے کا الگ معاملہ ہے، روزے کا الگ معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ روزہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان يدعو شهوته وطعامه من اجلی، اس لیے کہ روزے دار اللہ کی خاطر، اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے اپنے کھانے کو پینے کو اپنی شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا سامنے موجود ہے، کسب حلال ہے، حلال کمائی کی ہے، مگر حالت صیام میں بندہ کھا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے پانی حلال ہے، ساری چیزیں حلال موجود ہیں سامنے، لیکن حالت صیام میں بندہ نہیں کھا سکتا ہے۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ فرماتا ہے بندہ میرے لیے صرف کھانے اور پینے کو چھوڑتا ہے، شہوتوں کو قربان کرتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں ہی عطا فرماؤں گا، میں ہی دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وَأَنَا أَجْزَىٰ، میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لسائے میں فرحتان، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے داروں کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک افطاری کا وقت، جب افطاری کا وقت آ جاتا ہے تب روزے داروں کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب افطار کا وقت ہو چلا ہے، اب اپنی پیاس کو ہم بجھا لیں گے، اب اپنی بھوک کو ختم کر لیں گے افطار کر کے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسرا موقع جب اپنے رب سے ملاقات کریں گے، جب جنتیوں کو جنت کا پروانہ دیا جائے گا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور اسے جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور جب اللہ کے فرشتے جنت کے دروازوں پر ٹھہر کر انہیں آواز دے رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے یا عبداللہ ھذا خیر، یا عبداللہ ھذا خیر، یا عبداللہ ھذا خیر، اللہ کے بندے تم تو روزے دار ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں باب الریان بنا رکھا ہے، فمن کان من اہل صیام دعیا من باب الریان، جنت کے دروازے پر اللہ کے فرشتے ٹھہر کر انہیں آواز دے رہے ہوں گے یا عبداللہ ھذا خیر، اللہ کے بندے تم باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ روزے داروں کے لیے اللہ نے باب الریان کو تیار کر رکھا ہے، اس دروازے سے سوائے روزے دار کے اور کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من رح المسک الصیام جنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے داروں کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ الصیام جنہ، آخر میں آپ نے روزے داروں کو جنت کی خوشخبری سنائی کہ الصیام جنہ، روزہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، روزہ جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جیسے میدان کارزار میں مجاہدین اب دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈھال ہے۔ یہ روزہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کو کروں اور اس کے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جنت چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں جنت جانا چاہتا ہوں، میں جنت کا طالب ہوں، میں جنت کے خواہش مند ہوں، مجھے کوئی بھی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کر لوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ پیارے نبی نے فرمایا اے اعرابی اگر تم جنت چاہتے ہو تو آپ نے 4 چیزیں بتلائی، 4 اعمال بتلائے۔ آپ نے پہلے نمبر پر بتلایا تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا اگر جنت جانا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے آزادی چاہتے ہو تو اللہ کے بندے
ताबुदुल्लाह ला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराओ, तौहीद इख्तियार कर लो, मुवहिद बन जाओ। व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता, और दूसरा अमल यह है कि अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं उस फराइज का एहतमाम कर लो, इंशाअल्लाह तुम जन्नत में चले जाओगे। व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता, और अगर तुम्हारा माल निसाब तक पहुंच जाए, तुम साहबे निसाब बन जाओ, तो अल्लाह ने तुम्हारे माल पर ज़कात को फर्ज किया है, तुम ज़कात अदा करो। व तसूम रमदाना, और चौथे नंबर पर जो बात आपने बतलाई वो ये कि व तसूम रमदाना, जब रमजान का महीना पालो तो रोजा रख लो, तुम जन्नत पे चले जाओगे। आपने इतनी बातें बतलाई और वो अराबी शख्स कहता है, अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जितनी बातें आपने बतलाई हैं, जितनी तालीम आपने हमें दी है, ना उससे मैं कभी ज्यादा करूंगा ना उससे मैं कम करूंगा। इतना कहकर वो पलटकर जाने लगा। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हादा। ऐ मेरे सहाबियों, अगर तुम इस जमीन पर किसी जन्नती को चलता हुआ देखना चाहते हो, किसी ऐसे आदमी को देखना चाहते हो जो जन्नती है, फलयंजुर इला हादा, देख लो ये शख्स जन्नती है, ये जन्नती इंसान जा रहा है। अल्लाहु अकबर। आपने 4 अमाल बतलाए, उनमें से एक अमल रोजा भी बतलाया कि रोजा रखने से बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत नसीब करता है। तो मेरे भाइयों, ये महीना जन्नत हासिल करने का महीना है, इसलिए रोजा रखकर इबादतें करके अपने रब को राजी कर लीजिए, अपनी मग़फ़िरत करा लीजिए, अपनी बख्शिश करा लीजिए और अपनी इबादतों की हिफाजत कर लीजिए। याद रखिए, जब तक इबादतों की हिफाजत ना होगी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर इबादतें हम अपनी इबादतों की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये इबादत क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बिखेर देंगे, हवा में बिखेर देंगे। अगरचे वो इबादत, अगरचे वो रोजा हो, अगरचे वो नमाज हो, अगरचे वो तहज्जुद हो, अगरचे वो हज हो, कोई भी अमल हो, अगर हमने उस अमल की या उस इबादत की हिफाजत नहीं की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उन तमाम नेकियों को हवा में बिखेर देगा। रावी हदीस हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इब्न माजा की सही हदीस है, लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामती बिहसनातिन अम्साल जिबाल तहामता बैदन फयजअलुहा अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा। हबाअम मंसूरा। क़ाल सौबान या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम। क़ाल अमा इन्नहुम इख़्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुदून मिनल लैलि कमा ताख़ुदून वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा ख़लौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। आपने फरमाया कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो क़यामत के दिन मेरी कौम में से आएंगे और तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। बेहसनातिन अम्साल जिबाल तहामता, तहामा पहाड़ के बराबर वो नेकियां लेकर आएंगे। नामा अमाल रोजों से भरा होगा, नामा अमाल नमाजों से भरा होगा, नामा अमाल तहज्जुद से भरा होगा, सारी नेकियां मौजूद होगी। लेकिन फयजअलुहा अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह उसकी नेकियों को हवा में बिखेर देगा, बर्बाद कर देगा, ज़ाय कर देगा। रावी हदीस कहते हैं, सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना। अल्लाह के रसूल, आप उन बदनसीबों की ताल्लुक से हमें उनके अवसाफ बता दीजिए। आखिर कौन ऐसा बदनसीब इंसान होगा जिसके पास तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां हो और उसकी नेकियां ज़ाय कर दी जाए, बर्बाद कर दी जाएंगी? वो कौन बदनसीब इंसान होगा? उसकी वजाहत कर दीजिए। अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ला इल्मी में उन्हीं लोगों में शुमार हो जाए। आपने फरमाया, क़ाल अमा इन्नहुम इख़्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, खबरदार ऐ सौबान, खबरदार, वो तुम्हारी भाई में से होंगे, वो तुम्हारी कौम से होंगे, वो तुम्हारी ही लोगों में से होंगे। वयअख़ुदून मिनल लैलि कमा ताख़ुदून, वो तहज्जुद गुजार भी होंगे, जैसे तुम नमाज़ रात में पढ़ते हो, क़यामुल लैल करते हो, वो भी क़यामुल लैल करेंगे। लेकिन वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा ख़लौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, 4 लोगों के सामने बड़ी दीनदारी की बातें कर रहा होगा, बड़ी शरीयत की बातें कर रहा होगा और बड़े तक़वे की बातें अपनी जुबान से निकाल रहा होगा, लेकिन इज़ा ख़लौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, जब तन्हाई में जाएगा, खलवत में रहेगा, अकेले में रहेगा, बंद कमरे में रहेगा, माँ बाप की नजरों से ओझल रहेगा, दुनिया वालों की नजरों से ओझल रहेगा, तो बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, अपने दामन को हराम चीजों से बचाता नहीं होगा, वो हराम में मुलव्विस हो जाता होगा। ऐसे बंदे की सारी नेकियां, सारी इबादतें क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत
العزت برباد کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں روزے کی حفاظت کیجئے، قیام اللیل کی حفاظت کیجئے، ورنہ ایسے بھوک اور پیاس بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ کو اس کا کوئی مطلب نہیں اور کوئی حاجت نہیں۔ آخری بات کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری کی ایک حدیث سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ ایسے روزے داروں کو جو بھوکا اور پیاسا صرف رہتا ہے، جو جھوٹ پر عمل کرنے سے نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے کی، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں بھی ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، اپنے بھائی کی غیبت بھی کر رہا ہو، تو ایسے روزے داروں کی کوئی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جھوٹ سے، غیبت سے، حرام سے پرہیز کر کے اپنے دامن کو بچا کر اپنی عبادت کی حفاظت کیجیے، انشاءاللہ آخرت میں کامیابی ملے گی اور دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔